الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، عید الاضحیٰ کا وقت قریب ہے اور عید الاضحیٰ کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات گردش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اس وقت موجودہ حالات کی وجہ سے آج کل حکومت کی طرف سے ذبح پر سختی کی جا رہی ہے اور جگہ جگہ روک ٹوک کا ماحول ہے۔ اسی طرح جانوروں کے لانے لے جانے میں بھی بڑی پریشانی ہے۔ اگر عید الاضحیٰ تک اسی طرح کا ماحول رہا تو قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ایسی صورت میں قربانی کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح کا سوال گردش کر رہا ہوگا، اس لیے اس کا جواب خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام کی نظر میں قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور اس عبادت میں اصل چیز روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کا منشا اللہ کے نام پر متعینہ جانوروں کو ذبح کرنا اور خون بہانا ہے۔ یہ اسلام کی ایک مستقل خصوصی عبادت ہے جو خصوصی وقت میں انجام دی جاتی ہے اور ہر ایک پر واجب نہیں، بلکہ صرف انہی لوگوں پر واجب ہے جو ایام قربانی میں بقدر نصاب مال کے مالک ہوں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کے پاس اتنا مال ہو کہ ان پر قربانی واجب ہو رہی ہو۔ قربانی کے 3 دنوں کے اندر یہ عبادت انجام دی جائے، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو۔ اس لیے اس عبادت کے بدلے میں کوئی اور عمل کرنا وہ اس عبادت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے ایام کے اندر جو صاحب نصاب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، وہ اگر قربانی کے بدلے میں کوئی دوسرا عمل کرنا چاہے تو وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آدمی یہ چاہے کہ اس کے بدلے میں صدقہ خیرات کر دے، چونکہ لوگ پورے ملک میں پھیلی ہوئی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہے، معاشی تنگی کا ماحول ہے، تجارتیں بند ہیں، کاروبار بند ہے، روپیہ اور پیسہ کمانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس کھانے اور پینے کی کمی ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، اس لیے جانور ذبح نہ کر کے پیسہ بانٹ دیا جائے۔
میرے عزیز دوستو، ٹھیک ہے لوگوں کی مدد کی جانی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن مدد اپنی جگہ اور عبادت اپنی جگہ۔ اس لیے جو شخص بھی کہ جس پر قربانی واجب ہے، شرعی اعتبار سے قربانی کرنے پر قادر ہو، تو قربانی کے دنوں میں اس کو چاہیے کہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، اپنے زیر انتظام قربانی کرے، یا کسی دوسرے سے بطور وکالت قربانی کرائے، اپنے شہر میں یا دوسرے شہر میں، اپنے صوبے میں یا دوسرے صوبے میں جو شخص بھی قربانی کرا سکے، جیسے بھی اس کو قربانی ہی کرانے کا اہتمام کرنا واجب ہے، جس حالت میں بھی ہو، کہ اگر ذرے برابر بھی ماحول درست ہوتا ہو۔ میرے عزیز دوستو، قربانی کرنے سے پہلے اس کی قیمت صدقہ کرنے سے قربانی کا جو واجب ہے وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ نہ تو ایام قربانی سے پہلے صدقہ کرنے سے ختم ہو سکتا ہے، اور نہ قربانی کے ایام کے درمیان صدقہ کرنے سے قربانی کا بدل ادا ہو سکتا ہے، کہ آدمی یہ چاہے کہ حالات ابھی ایسے ہی بنے ہوئے ہیں اور قربانی کے دن ابھی آئے نہیں، عید الاضحیٰ آئی نہیں، اور ان دنوں کے آنے سے پہلے پہلے وہ صدقہ کر دے، تو یہ صدقہ کرنے سے قربانی کا بدل ادا نہیں ہو سکتا۔ اور جو قربانی کے دن چل رہے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، اگر ان دنوں کے درمیان بھی یہ صدقہ کر دے تو یہ اس وقت بھی قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر کوشش کے باوجود وقت پر قربانی نہیں ہو سکی، وہ دن وہ ایام گزر گئے جن ایام میں قربانی کی جاتی ہے، تو اب اگر قربانی کا جانور خرید رکھا تھا تو وقت گزرنے کے بعد وہ جانور زندہ غریب کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس جانور کو وہ آدمی اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، اور اگر جانور خریدا ہوا نہیں تھا اور وہ دن وہ ایام گزر گئے جو عید الاضحیٰ کے ایام تھے، موقع نہیں ملا، تو ایسی شکل میں ایک بکری یا بکرے کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا وقت گزرنے کے بعد۔ اور اگر وقت کے رہتے ہوئے یا وقت سے پہلے صدقہ کر دے تو قربانی کا ذمہ ساقط نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اپنے علماء سے اس مسئلے کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر ان سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور ان کا یہ معمول تھا کہ ہر سال واجب قربانی کے ساتھ کچھ نفلی قربانی بھی کیا کرتے تھے، مثلاً اپنے مرحوم والدین کی طرف سے یا دیگر کسی اقارب رشتہ دار کی طرف سے یا اور کسی طرف سے، وہ اس سال نفلی قربانی نہ کر کے صرف واجب قربانی کی کوشش کریں اور نفل قربانی کے پیسے صدقہ کر دیں،
تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ میرے عزیز دوستو، شریعت میں جو واجب قربانی ہے وہ تو صرف صاحب نصاب پر ہے۔ نفلی قربانی کوئی واجب نہیں ہے، اگرچہ ہر سال اس کا یہ معمول رہا ہو، پھر بھی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ضرورت کے اعتبار سے نفلی قربانی نہ کر کے غریبوں اور فقیروں پر اتنی رقم صدقہ کر دی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ یہ صدقہ قربانی کے بدلے میں ہو جائے گا۔ قربانی اپنی جگہ اور صدقہ اپنی جگہ ہے۔ پیسہ خرچ کرنے کا ثواب بطور صدقے کے ملے گا اور قربانی کا ثواب بطور قربانی ملے گا۔ کہ آدمی یہ چاہے کہ واجب قربانی تو وہ کر ہی رہا ہے اور نفلی قربانی کے بدلے میں اسے صدقہ کر دے اور اس کو قربانی کا ثواب مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا ثواب تو قربانی ہی کر کے ملے گا۔ ہاں البتہ اس نے جو صدقہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، اس ایمان والے کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کا ایک سوال ہے کہ کچھ حضرات ذوق و شوق میں بہت گرا قدر جانور خریدا کرتے تھے۔ اس سال وہ گرا قدر جانور خرید کر کم درجے کا جانور لیں اور پچھلے سالوں کے اعتبار سے جو رقم درمیانی ہو، یعنی بچت والی رقم ہو، وہ رقم صدقہ کر دیں تو کیسا ہے؟ میرے عزیز دوستو، ویسے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے، گوشت کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی مناسب جانور خرید لے جو شرعی شرائط کے مطابق ہو اور بقیہ رقم صدقہ کر دے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ مدارس والے عموماً اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے اپنی قربانی کراتے ہیں۔ اب اگر مدارس والے یہ قربانیاں کسی وجہ سے اپنے مدرسے میں نہ کرا سکے تو دوسری جگہ پر وہ قربانی کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے، جو حضرات قربانی کی رقم دیتے ہیں وہ مدرسے والوں پر اعتماد کرتے ہیں اور عام اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے زیر انتظام اپنے ذریعے سے جہاں بھی چاہیں قربانی کرا دیں۔ تو جب عام اجازت ہے تو وہ مدارس والے اپنی جگہ بھی کرا سکتے ہیں اور دوسری معتبر جگہ بھی کرا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قربانی کے چند مسائل ہیں جن کا ہمیں سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ہم اپنے علماء کے قریب جا کر، اپنے علماء کے پاس جا کر قربانی کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ماحول اور جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ عید الاضحیٰ سے پہلے اس بیماری کو ختم کر دے تاکہ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر اس عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ پر اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عبادت کا موقع عطا کریں تو میرے عزیز دوستو، ہم صاف صفائی کا بھی خیال رکھیں اور جہاں ہم قربانی کریں وہاں بھی صاف ستھرائی کا اہتمام کریں
اور قربانی کرنے کے بعد جو فضول اجزاء ہوتے ہیں ان کو ادھر ادھر نہ پھینکیں تاکہ انہیں کتے ادھر ادھر گھسیٹتے نہ پھریں، بلکہ ان کو کہیں دبانے کا انتظام کریں، اور اپنے گاؤں کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے محلے کے اندر کوئی ایسی کمیٹی بنا کر کہ جو اس کی نگرانی کریں، ایک کمیٹی بنائیں اور اس کی زیر نگرانی ان تمام کے تمام کاموں کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔